بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ کافی دنوں سے سوچ و بچار کے بعد مختلف کتابوں سے حوالہ جات اکٹھے کرتے کرتے مجھے وقت لگ گیا، اور میں نے سوچا ہوا تھا کہ اس عنوان پر اگر ویڈیوز بناؤں تو ایسی کہ جو حقائق ہیں وہ عوام کے سامنے آنے چاہیے، اور یقیناً یہ بہت بڑا ٹاپک ہے۔ اس پر بات کرتے ہوئے اس ایک ویڈیو پر بھی مکمل نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے انشاءاللہ 3-4 حصے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور ایک اہم بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جب تک آپ مکمل حصے نہیں دیکھیں گے تو آپ کو یہ سارا واقعہ سمجھ نہیں آئے گا۔ میں یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ یزید نے اپنی بیعت لینے کے لیے صحابہ کرام کو، لوگوں کو مجبور کرنا شروع کر دیا جو اس کی بیعت نہیں کرتے تھے۔ انہی بیعت نہ کرنے والوں میں سے ایک حضرت حسین ابن علی تھے۔ آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ جب یزید کو یہ سارا واقعہ معلوم ہوا تو اس نے مدینہ کے گورنر کو مجبور کیا کہ وہ حضرت حسین سے بیعت لے اور ان کو مجبور کرے۔ ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ساری حقیقت معلوم ہوئی تو یہ مدینہ سے نکل پڑے اور ارادہ کیا کہ مکہ جا کر قیام کریں گے، کیونکہ مکہ ایک حرم تھا، وہاں پہ لوگ حضرت علی کے ماننے والے یا حضرت اہل بیت کے جو محب تھے وہ زیادہ تھے، اور وہ یزید کی بات زیادہ نہیں مانتے تھے۔ اب جب حضرت حسین مدینہ سے نکلے، راستے میں عبداللہ بن موتی ایک شخص ملا۔ اس نے پوچھا کہ اے نواسہ رسول، آپ کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فی الحال تو مکہ کا ارادہ ہے، لیکن وہاں جا کر سوچوں گا، استخارہ کروں گا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ تو عبداللہ بن موتی نے یہ کہا کہ آپ اللہ کے لیے، خدا کے لیے کوفہ نہ جائیے، کیونکہ کوفہ منحوس شہر ہے جہاں آپ کے والد حضرت علی کو شہید کیا گیا، آپ کے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے یار و مددگار اور اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ کوفہ والے لوگ آپ سے وفا نہیں کریں گے۔ یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کوفہ تھا یہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں نیا شہر بنایا گیا تھا، اور مختلف علاقوں سے مسلمان لا کر یہاں جمع کیے گئے تھے۔ اب جو کوفہ والے لوگ تھے یہ مختلف مزاج کے لوگ تھے، یعنی مختلف لوگ تھے، مختلف قومیں تھیں، اور ان کے مزاج بھی مختلف تھے۔ حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں بھی ان کا مزاج یہ تھا کہ جب کوئی ان پر حاکم بنایا جاتا، جب کوئی گورنر ان پہ بنایا جاتا تو وہ تھوڑے عرصے بعد مطالبہ کرتے کہ بھئی اس کو بدل دو، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ کوفہ والوں کا مزاج تھا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آ گئے، یہاں آ کر آپ نے قیام کیا۔ مکہ آنے کے بعد ادھر اہل کوفہ کو، جو کوفی حضرات تھے، ان کو کسی طرح یہ خبر مل گئی کہ حضرت حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھنے شروع کر دیے۔ شیعوں کی کتاب جلاء العیون یا جلاء العیون، علامہ باقر مجلسی کی جو کتاب ہے، اس میں لکھا ہے، میں اس کا حوالہ دیتا ہوں آپ کو۔ اس میں لکھا ہے کہ کوفیوں نے 12,000 خطوط لکھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 12,000 خطوط امام حسین کو لکھے گئے کہ آپ کوفہ آئے، ہم آپ کی بیعت کریں گے، ہم یزید کو خلیفہ نہیں مانتے۔ حضرت امام حسین نے یہاں ایک کام یہ کیا کہ یہاں پر آپ نے انہیں خط لکھا، اپنے ایک چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں دیا، اور ان کو کہا کہ بھائی تم کوفہ جاؤ اور کوفہ کے حالات کی خبر مجھے دو، وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ اب آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو خط میں یہ لکھ کے دیا کہ اے اہل کوفہ، یہ میرا چچا زاد اور قابل اعتماد بندہ ہے، یہ تمہارے پاس آ رہا ہے اور یہ مجھے حالات کی خبر دے گا۔ ادھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مسلم بن عقیل وہاں سے چل پڑے اور کوفہ چلے گئے۔ آپ نے جو کوفہ والوں کو خط دیا تھا حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں، اس کا متن یہ تھا کہ سلام کے بعد میں حسین ابن علی اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو تمہاری خدمت میں بھیج رہا ہوں، تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ یہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے گا اور مجھے بتائے گا، اگر حالات ٹھیک ہوئے تو میں بھی کوفہ آ جاؤں گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں 12,000 خطوط حضرت حسین کے پاس پہنچے۔ اسی طرح حضرت مسلم بن عقیل کوفہ جانے سے پہلے مدینہ آئے، اپنے گھر والوں سے ملے، اجازت لی، مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھی۔ گھر والے بھی حالات جانتے تھے کوفہ کے،
وہ بھی زاروں قطار رو رہے تھے، پریشان تھے، پتہ نہیں مستقبل میں کیا بنے گا۔ یہاں سے حضرت حسین کے جو یہ تھے قاصد تھے حضرت مسلم بن عقیل، حضرت حسین کا خط لے کر کوفہ چلے گئے۔ ادھر حضرت مسلم بن عقیل کوفہ آئے اور مختار کے گھر میں آپ نے قیام کیا، اور یہاں آ کر آپ لوگوں سے الگ تھلگ رہے۔ جو بھی آدمی آتا کوفہ کا، حضرت مسلم بن عقیل اس کو حضرت حسین کا خط دکھاتے، خط اس سے پڑھواتے اور حضرت حسین کے نام پر بیعت لیتے۔ آپ اندازہ لگائیں، اسی طرح کرتے کرتے 18,000 کوفیوں نے، 18,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی، اور یہ کہا کہ جب حضرت حسین آئیں گے ہم حضرت حسین کو اپنا خلیفہ اور حاکم مانیں گے۔ 18,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت امام حسین کے نام کی بیعت کی۔ اب حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت حسین کو خط لکھ دیا کہ یہاں میرے ہاتھ پر 18,000 کوفیوں نے بیعت کی ہے، اور یہ 18 کے 18,000 لوگ یزید کی خلافت سے متنفر ہیں، یہ یزید سے نفرت کرتے ہیں، یزید کو اپنا خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ آپ کو اپنا خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ آ جائیں۔ اب یہاں حضرت مسلم بن عقیل نے خط حضرت حسین کو بھیج دیا مدینہ میں۔ ادھر سے خط حضرت امام حسین کے پاس مدینہ پہنچا، آپ نے مدینہ سے مکہ کوفہ کی طرف روانگی کا ارادہ کر لیا۔ اب یہاں کسی طرح یزید کو اس بات کی خبر مل گئی کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں۔ اس نے کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو کہا کہ بھائی کسی طرح مسلم بن عقیل کو یہاں سے نکالو یا اسے قتل کر دو۔ کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر نے کوفہ والوں کو جمع کیا اور ایک خطبہ دیا۔ اس میں نعمان بن بشیر نے کہا کہ بھائی میں آپ لوگوں سے لڑنا نہیں چاہتا، نہ ہی کسی کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ جو آدمی یہاں چھپا ہے حضرت حسین کی بیعت لینے کے لیے اسے میرے حوالے کر دو۔ تو یہاں پر ایک یزید کا بندہ بیٹھا ہوا تھا، اموی خاندان کا بندہ تھا، اس نے یزید کو خط لکھ دیا کہ یہ نعمان بن بشیر یہ تو بزدل آدمی ہے، اگر تمہارا گورنر یہیں رہا تو یہ تمہارے خلاف جو حالات بن رہے ہیں یہ اور زیادہ ہو جائیں گے۔ جب یزید کے پاس یہ خط پہنچا تو اس نے مشورہ کر کے لوگوں سے، اپنے ارد گرد والے لوگوں سے، اور یہ بات مشورے میں طے ہوئی کہ نعمان بن بشیر کو کوفہ کے گورنری سے معزول کر دیا جائے اور ایک نیا گورنر بنا دیا جائے۔ آگے انشاءاللہ کل آپ کو بتاؤں گا کہ کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر کے بعد عبید اللہ ابن زیاد، جو تاریخ میں ابن زیاد کے نام سے مشہور ہے، اس کو بنایا گیا۔